عليم رشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ ہود آیت نمبر 87، 88 اور 89۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں۔ قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر دوسرا کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کر، پورا انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کر۔ تیسرا زمین میں فسادات نہ مچاؤ، جیسے وہ لوگ ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لوٹتے تھے۔ اب قوم کا جواب، قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کو، ان معبودان باطلہ کو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا اصل حق بھی یہی ہے کہ اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج تو مسلمان 2 منٹ میں 4 قطع پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پھر کس طرح پڑھتے ہیں بیچارے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، یہ سورت پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، فتحیات پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن کئی دفعہ دیکھا ہے کہ منٹ پورا نہیں ہوتا، منٹ سے پہلے رکعت پوری ہو جاتی۔ نہیں، یاد رکھو نماز میں ان چیزوں کا سوچنا صحیح نہیں، پڑھنا ضروری ہے جی۔ اور پڑھنے میں زبان کا ہلنا ہوتا ہے، جب آپ بات کرتے ہیں تو زبان ہلتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں۔ تین نمازیوں کا انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، آرام سے کھڑے ہیں۔ یہ نماز تو نہیں ہوتی، اللہ کھڑا ہو صرف فاتحہ سوچتا رہے، ضرورت کل والا سوچیے کیا ہوگا؟ اس کو پڑھنا ہے، کلام کرنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد جو ہے، صاف نظر آتا ہے بندہ پڑھ رہا ہے۔ اس کو بہت فکر کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نہیں آتی تو بندہ سیکھ لے، یہ تو نہیں ہے کہ اب بڑھاپا ہو گیا، یہ بڑی عمر ہوگی چلو ٹھیک ہے جب پڑھتا چلتا رہے گا۔ یہ جہالت شرعی طور پر کوئی عذر نہیں یاد رکھے۔ ہم لوگوں نے سمجھا کسی چیز کا پتہ نہیں وہ معاف ہے۔ آج انسان کی سوچ یہ بنی ہے کہ جس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں وہ مجھے معاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو سب دنیا میں معافی نہیں ملتی۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیں، ایک بندہ جا رہا روڈ پہ، اس کو نہ پتہ ہو کہ سبز لائٹ کا مطلب چلنا ہے، سرخ کا مطلب رکنا ہے، نہ پتہ اس کو دیہاتی آدمی، وہ جا رہا ہے، لائٹ بند ہے، سرخ لائٹ جل رہی ہے تو وہ چل پڑے، تو پولیس والا وہاں کھڑا ہو تو اس کو معاف کرے گا، چھوڑ دے گا؟ معاف نہیں کرے گا، چھوڑے گا بھی نہیں، چلان کرے گا۔ وہ کہ یہ مجھے پتہ ہے، نہ پتہ ہو تجھے سیکھ، مطلب تو ایسا ہے ملکی قوانین کو سیکھو۔ جب ملکی قوانین کو سیکھنا ضروری ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے قوانین کو سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ تو یاد رکھو یہ نمازوں کو بہت خیال کرنا چاہیے۔
جلدی جلدی پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی آئے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پھر نماز پڑھو. تو صحابی پھر چلے گئے، پھر جا کے اللہ اکبر نماز پڑھی 2 رکعت، پھر آئے صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو دوبارہ. پھر تیسری بار پھر ایسا ہوا، پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پھر نماز. پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجھے آتی ہے میں تو ویسے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے فرما دیں میرے اندر کون سی کمی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا ہر عمل اطمینان سے کرو، قیام اطمینان سے کرو، رکوع اطمینان سے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں قوما، اس کو بھی اطمینان سے کرو، پھر سجدہ، پھر سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں اس کو، پھر سجدہ، ہر عمل اطمینان کے ساتھ، جس کو دوسرے لفظوں میں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. اور تعدیل ارکان یاد رکھنا واجب ہے، اگر واجب رہ جائے نماز نہیں ہوتی بغیر سجدہ صاحب کرنے. سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ، اب آپ تھوڑا اندازہ لگائیں، مسجد نبوی شریف ہے، وہاں اللہ کے محبوب اس کو کہہ رہے تھے نماز نہیں ہوئی، ہماری وہاں ہو جائے گی کیا؟ ہم اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ہم کوئی کیا کہتے ہیں بہت اعلیٰ درجے کے ہماری نمازیں ہو جائیں گی. پیغمبر کے صحابی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز نہیں ہو رہی، صحیح طریقے سے پڑھو. اور حج عمرے پر اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، وہاں تو بڑے تحفے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ کبھی مسجد میں آئے نہیں ہوتے، تو حج کر چلے جاتے ہیں عمرے پہ، وہاں پہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے. قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، 2001 کی بات ہے، اللہ پاک حج پہ لے گئے تو یقین کریں خطیب کے سامنے غالباً ظہر کی نماز یا عصر کی، مجھے یہ کنفرم نہیں، بارہ ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی. تو ہم وہاں بیٹھے ہیں، دوسری پہلی صاحب کی دوسری، تو پیچھے اب جب لوگ ایسے ہیں تو آپ جلدی چھوڑتے نہیں ہیں، جو اذان ہوئی تو آپ ختم کر دو، وہیں پر نماز پڑھو، اس کو پھر شروع کر دو. وہ کہتے جلدی چکر پورے کر لیں، وہ چکر پورے کرنے کا نام طواف رکھ لیں. پر طواف تو عبادت ہے، اور عبادت تو اطمینان سے. خیر وہ ہم وہاں بیٹھے تھے، پیچھے لوگ نفل پر نماز سنتے پڑھ رہے تھے. اب راستہ آگے تھا نہیں آنے کا، جگہ بھی نہیں دیا گیا. اب 2 بندے کھڑے ہیں ایسے، ایک ادھر کھڑے ایسے، یہ باندھی ہوئی ہے، پیچھے سے بندہ ان کے درمیان سے گزر رہا تھا، میں آگے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اور زور لگا رہا ہوا ایسے ایسے ہی بھی جا رہا تھا، زور لگا کے نا تاکہ جگہ ملے نہ اس کو. خود دوسرا بھی ساتھ زور لگائی جا رہا ہے. یقین کریں میں خود دیکھ رہا ہوں. اب رکوع کرنا تھا، اب جب اس نے پیچھے وہ لگا زور لگانے میں، اب جب رکوع جانا تھا نا یہ کرا آگے جگہ نہیں یار. اللہ اکبر. یقین کریں قرآن پاک میرے سامنے پڑا، میں نے خود دیکھا ہی. اب میں نے کہا اس بندے کو پتہ پوچھے کیا تیرا عمرہ، کیا تیرا حج، کیا تیری نمازیں، کیوں وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا بیچارہ. تو مسجد میں آ کے بندہ بیان سنے، کوئی جمعہ سنے، کوئی پروگرام سنے، تو اس کو پتہ مدینہ ہے کیا. وہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، کون مفتی بنا ہوا بیچارہ. اب اس کو نماز نہیں پڑھنے آتی، وہ عمرہ حج میں چلا گیا، یہ بچوں نے پیسے کرنے کرتے. تو نہیں، اللہ کے واسطے ان چیزوں کو سیکھو. میں تو آپ سب سے درخواست کروں گا دست بستہ اپنی نماز کسی قاری صاحب کو، کسی حافظ صاحب کو سناؤ. نہیں سناؤ گے، غلط پڑھو گے، کوئی عذر نہیں ہے، گناہ ہوگا. اور کئی غلطیاں ہوتی ہیں، سنا کے دیکھو آپ خود، آپ جو غلطیاں نکلیں گی، اچھا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، کبھی سیکھو، نہیں پتہ تھا. سبحانک اللہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس میں 5-4 صورتیں، یہ لازمی کسی کو سناؤ، کوئی اس میں قیامت نہیں آتی. اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، اگر ہم یہاں بیٹھ کے لندن میں پڑھا سکتے ہیں، امریکہ میں پڑھا سکتے ہیں، تو کسی کی نماز سننا کون سا مشکل کام ہے. لیکن بشرط انسان میں طلب ہو کہ کل سا 2 منٹ مجھے دے دو یا میں نماز سن لوں، چلو ساری 2 منٹ کر کے سن لو کہ آج اتنی کل اتنی جائے، 4 دن نماز بدلو ہو جائے. اگر غلطیاں نکلے غلطیاں صحیح کرو، کون صحیح کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. خیر تو شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا کیا تیری نماز تمہیں حکم دیتی ہے
کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باوجود کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ او النفعل فی اموالنا ما نشاء، یا تیری نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں ہم نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جو چاہیں گے ہم اپنے مالوں میں کریں گے، ہمارا مال ہے، ہم چاہے پورا دیں چاہے کم دیں، پورا لیں کم لیں، ہمیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے؟ یعنی شعیب علیہ السلام سے قوم یہ باتیں کر رہی ہے کہ تو کون ہوتا ہے ریاض باللہ معاذ، ہمیں روکنے والا، ہمیں یہ کرنے والا۔ انک لانت الحلیم الرشید، یار ہم تو آپ کو بڑا تحمل والا اور سمجھدار سمجھتے تھے، اور آپ نے یہ کیا شروع کر دیا؟ یعنی وہ اس طرح کہتے تھے ان کو اگر الٹا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ تو سمجھدار تھے اور آپ اس میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ کیا؟ جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ بچہ دکان پہ بٹھا دیا حاجی صاحب نے، اب حاجی صاحب کا طریقہ تھا دکان لوگوں کو تنگ کرنا، وہ ریڈی ہونے کا کرایہ رہتا تھا بیچارے کا، اور جب آتا حاجی صاحب کل آئی یار کرایہ کتنا کو 200-500 ہوگا کرایہ بیچارے، پھر آتا یار تجھے کا 2 دن بعد آئی، وہ کئی چکر لگ گئے، وہ اتفاقاً آیا تو باپ تھا نہیں حاجی صاحب، بچہ بیٹھا ہوا، ہاں بھائی اتنا کرایہ تھا میرا، کہاں لکھا لکھا آنا بڑھیا، بچے نے کرایہ دے دی، چلا گیا، آپ اس کا حاجی صاحب آ گئے، ابا جی وہ فلاں بندہ آیا تھا، وہ کئی دنوں سے آ رہا تھا، میں نے کہا پیسے پڑے، میں نے کرایہ دے دیا، اچھا اب تجھے بھی سمجھانا پڑے گا، یعنی اس کو یہ کرایہ دینا جو ہے اس کو تکلیف ہوئی کیوں دی ہے؟ ہماری حالت تو یہ بنی پڑی ہے، اللہ معاف فرمائے، نہ انک لانت الحلیم الرشید۔ اسی طرح قوم شعیب نے کہا یار تو تحمل والا عقل مند سمجھدار، تو ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے کاروبار میں کچھ کر بھی نہ سکے؟ اور خدا کے بندو مسلمان کی مرضی نہیں چلتی، مسلمان کی مرضی نہیں ہے، کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ حرام ہے، لفظ ہی حرام ہے۔ اگر تیرا جسم تیری مرضی تھی تو لڑکی پہ لڑکا پیدا ہو جاتا ہے نا، لڑکی کو پیدا ہوئی تھی، تو یہ غلط ہے۔ ہمارا مال ہماری مرضی، نہ 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 نہ، مال بھی اللہ کا ہے، ما رزقناہم، ہم نے رزق دیا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، تو اس مال پہ قوانین بھی کس کے چلیں گے؟ اللہ کے چلیں گے۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے بتلاؤ اگر میں اپنے اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر، مجھے اللہ پاک نبوت دی ہے، سب کچھ دیا، رسالت دی ہے، تمہیں میں نے معجزات بھی دکھائے، کل میں نے عرض کیا تھا نا، قوم نے کہا وہ معجزہ ہمارا کیا چاہتے ہو؟ یہ بت بول کے کہیں کہ آپ اللہ کے نبی، تو بتوں نے کہا نہیں تھا، اللہ کون ہے؟ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، آپ میں کون ہوں؟ میں آپ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، بتوں سے آواز آئی، تو فرمایا میں واضح دلیل پر ہوں اللہ کی طرف سے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ اس لفظ کو سمجھو، 2 معنی ہیں، ایک تو اس سے روحانی رزق مراد ہے، اور وہ شعیب علیہ السلام کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ ایک اس سے دوسرا رزق جو آج ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، اور بیٹیاں بکریاں چرا کے لاتی تھیں، ان کا میں دودھ پی کے سارے گھر کا گزارا کرتا ہوں۔ اس کو کہہ رہے ہیں وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ مجھے جب اللہ پاک نے اچھا رزق دیا ہے، میرا نظام چل رہا ہے گھر کا، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی انسان اس انداز سے اللہ کو یاد کرے۔ آج ہم اتنے ناشکر ہیں، صحیح بات ہے، ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی ہیں، ویسے ہوتی ہیں، کیا حال ہے؟ او جی قاری صاحب ہر حاج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا انداز ہی نہ شکروں والا ہے، اس کے شکر کرنے کا انداز ہی نہ شکروں والا ہے۔ اللہ کے بندے خوش ہو گئے، یا اللہ، اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مسئلے مسائل کس کے ساتھ نہیں؟ دنیا میں کون ہے جس کو مسئلے کا سامنا نہیں؟ لیکن نظر نیچے رکھو تو بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تو پہنچ گئی۔ تو وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، قرآن سے سبق لو۔ شعیب علیہ السلام کوئی بہت بڑے کروڑوں اربپتی نہیں، کروڑپتی نہیں ہے، صرف بکریاں ہیں، ان کا دودھ جو ہے اس کے گزارا کر کے چلتا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اچھا رزق عطا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ،
میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے سامنے اس کی مخالفت کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں 3 حکم دیتا ہوں، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی، تو میں خود بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ دوسرا حکم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں بھی کمی نہیں کرتا۔ تیسرا حکم، فسادات نہ پھیلاؤ، میں بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں خود بھی ان کی مخالفت نہیں کرتا، تمہارے اس کے مطابق میں بھی تمہارے جو حکم دے رہا ہوں اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں۔ اگر تمہیں کہتے ہیں یہ کام کرو، خود بھی کرتا ہوں۔ تمہیں کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، خود بھی اس پہ میں عمل نہیں کرتا، خود بھی اس سے بچتا ہوں، تاکہ تم کل یہ نہ کہو کہ آپ خود عمل نہیں کرتا، ہمیں کہتا کرو کرو کرو، یہ بھی تو ہے نا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ آج بھی یہی حال ہوگا نا، امر بالمعروف کے نام کا جلسہ ہوتا ہے، اور یہ امر بالمعروف نہیں، نیا نعرہ آ گیا۔ پہلے مدینہ کی ریاست تھی، اب امر بالمعروف چل پڑا۔ اور خدا کے بندوں، کیوں دین کے لفظ کو، قرآن پاک کے الفاظ کو تم کیوں اس کو کہیں کیا لفظ زبان سے استعمال کرتے ہیں؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے سامنے مخالف کروں اس کی جس سے میں تم سے منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر صرف اصلاح چاہتا ہوں لوگوں کی جتنی میری طاقت ہے۔ میں تو لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، لوگوں کے اخلاق صحیح کر رہا ہوں، لوگوں کا کردار صحیح کر رہا ہوں، لوگوں کے اعمال صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ کوشش کرے اصلاح کرنے کی، اپنے رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی، محلے والوں کی، یار اصلاح کرنی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ جب انسان خود پہلے اپنی اصلاح کرے گا۔ جب اپنی اصلاح کر چکا ہوگا پھر لوگوں کی اصلاح کرنی آسان ہوگی۔ اگر خود صحیح نہیں ہوگا پھر کسی کو کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ثواب تو پھر بھی ملے گا کہنے کا، لیکن عمل میں اثر نہیں ہوگا۔ مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، ہاں جی یہ میرا بچہ جی گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا، اور میں اچھا کل لے کے آنا ہے اس کو۔ اب جیسے یہاں بیٹھے ہیں اور جنگ روڈ سے بندہ ہے 2 میل 3 سفر کر کے 3 میل کل پھر آ گیا وہ، ہاں بھائی وہ جی کل آیا تھا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو سمجھانا تھا، اور میں اچھا ادھر لاؤ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ نہ کھایا کرو، نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جاؤ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب اگر یہی بات آپ کل کہہ دیتے، اتنا لمبا سفر کرایا مجھے آپ نے، اور میں کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، کل مجھے کہتے ہوئے روکتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آج میں نے صبح سے میٹھی چیز نہیں کھائی کہ میں نے ایک آدمی کو اس سے منع کرنا ہے، اور مجھے امید ہے جب میں نے خود عمل کیا ہے تو اس کا اثر بھی ہوگا۔ لوگ اس طرح کرتے تھے، تو فرمایا میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، اللہ ہی مجھے توفیق دے رہے ہیں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، وہی اللہ میرا سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَيَا قوم، ہاں اور اے میری قوم یاد رکھنا، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، نہ ابھارے نہ پرنگیختہ کرے تمہیں میری مخالفت اس بات پر کہ تمہیں پہنچے جیسے قوم نوح کو عذاب آیا ہے۔ اگر تم میری مخالفت کرتے رہے مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ وہی حال نہ ہو جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہو۔ اسے گزرا نا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ آگے او قوم ہود، یا تمہارے ساتھ وہ حال نہ ہو جو ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہو، قوم عاد کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ آواز آئی، ساری دنیا تو تہس نہس ہو کر رہ گئی، ہوا تیز قسم کی ہوا آئی تھی، یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینکا، وہاں سے اٹھا کے وہاں پھینکا۔ او قوم صالح، یا وہ حال نہ ہو جو قوم صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، کل پرسوں پڑھا تھا آپ کو کہ جن پہ زلزلہ آیا تھا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم وہ تو تم سے دور بھی نہیں ہے، تمہارے بھی قریب کا دور ہے، زمانہ ہے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ کس بات پر؟ پیغمبر کی مخالفت کی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج ہم بھی اللہ کے نبی کی کیا موافقت کرتے ہیں، کتنی کی اتباع کرتے ہیں، کتنی کو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو قوموں نے مخالفت کی تو اللہ کا عذاب آیا، یہ تو سچی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ
میری قوم پر عذاب نازل نہ کرو، اجتماعی عذاب نازل نہ کرو، ورنہ آج ہماری کرتوتیں کوئی کم نہیں ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ کو لے لیں ہزاروں قسم کے گناہ آپ کو ملے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیا کچھ زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میری مخالفت کرو گے، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف تم پر بھی عذاب آتا ہے۔ لہذا ایسا نہ کرو، اپنی اصلاح کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو، تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما، رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، رمضان کے انوارات ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین۔